बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैनों ते भराओ संगियो ते बेलियो दुनिया ने जिस जिस कोने च रहने अल्लाह ताला तुम रहमत हसाना रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। बेगम साहबा क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। कैसा हफ्ता गुजरा आपका? हफ्ता ठीक। बड़ा बिजी से बच्चे ये वो काम। इधर तो पता है ना, घर के सारे काम भी खुद करो, खुद ही काम वाले हैं, खुद टॉयलेट साफ करो, खुद घर के काम करो, सारा कुछ ये तो हम खुद ही हैं, स्वीपर भी हैं और बिल्कुल मालक ये भी हैं और सारा कुछ है। सारा कुछ ये तो फिर नहीं, इसमें कोई बुराई तो कोई नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ना कि भी पाकिस्तान में कहते हैं ना कि भी टॉयलेट साफ करके तो इधर चिट्टे कपड़े पहन के तो कहते हैं कि जी हम बड़े नहीं नहीं, वो उसने किसी और जिमरे में कहा था। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई बात। इधर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल वही ना, पाकिस्तान में अब चौधरी तो पाकिस्तान में ही रह गए। हम बिल्कुल। तो इधर मजदूर तबका आए हुए हैं, मजदूरी अपना रोजी रोटी के चक्करों में निकले हैं। अल्लाह ताला ने कहाँ पे फेंका हमें, जिसका जहाँ पे लिखा हो वहीं पे होता है। और अल्लाह ताला के काम में कहते हैं जहाँ कदम देने हों वहाँ बंदा पहुँच जाता है, बिल्कुल। और जो लिखी होती है इंसान के साथ होके रहती है। बेशक बेशक। बात करना चाह रहा हूँ मैं सबसे पहले, जो है ना, जो मुझे 2 दिन हुए डिस्टर्ब हुआ, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, साहब इसको क्या कहना है, इतना बेइज्जत किस्म का इंसान है ये यार। जिन लोगों को औरतों की इज्जत का कोई पास नहीं, वो कितनी कितने शरीफ घरानों की औरतें जो हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपना सारा कुछ छोड़ के, वैसे कुछ शौकिया आई हुई हैं। ज़ाहिर बात है कि उनका भी एक जगह है, उनकी भी वही इज्जत है। तुम उसको क्या, उन लोगों को क्या कह रहे हो, कूड़ा करकट और क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, कोई अच्छी बात है? आई डोंट नो कि ख्वाजा साहब अच्छे भले अक्लमंद इंसान नज़र आता है मुझे तो। कहाँ से अक्लमंद, कौन अक्लमंद? ये तो इसी तरह सुन लीजिए, जितने भी हैं ये औरतों को यही समझते हैं, कूड़ा कटकट। इनका तो काम ही यही है कि औरतों को बेइज्जत करना और जो है उनकी नंगी तस्वीरें बनाना, वीडियो बनाना। ये क्या मरियम नवाज क्या कर रही है? ये शुरू से ब्लैकमेलिंग का इनका काम है, औरतों को बदनाम करना, और यही तो इनका काम है। ये इसीलिए तो बैठे हुए हैं, जब भी होता है ये औरतों को इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ में। नहीं, अब अभी आपने मरियम और नवाज का नाम लिया, मेरे लिए वो भी काबिल एहतराम है। जो उसकी अपनी अपनी जिस औरत तरह उसका होने स्टाइल है, औरत होने के नाते मैं उसका इज्जत बिल्कुल करता हूँ, मगर उसको भी तो ये सोचना चाहिए, उसकी पार्टी का एक तरफ से आप बने हुए, उसके सरबराह बने हुए, उसको चला रहे हो हर चीज़। अब इस टाइम नून लीग की कोई भी बयान आएगा जो इनके ये लीडर दे रहे हैं, जो वो बड़े जो नवाज शरीफ की मर्जी से आएगा ना, मरियम नवाज की मर्जी से ये बयान, वैसे तो ये नहीं मुंह खोलेंगे। वही ना। पार्टी की मर्जी से होता है ना, हेड जो है उसकी मर्जी से होता है। तो एज ए औरत मरियम नवाज को एक्शन लेना चाहिए, को बयान देना चाहिए कि क्या कर रहे हो ख्वाजा साहब, के पे करने हो, बाल तो साने चिट्टे हो गए। औरत का अपना भी तो कोई करेक्टर होता है ना, जो उन्होंने ऐड बना दी है तो वो उसका अपना भी तो कोई करेक्टर है ना, कि वो उसी तरह वो देख रही है सारों को, सारी औरतों को इसी इमरे में ला रही है कि ये सारी कूड़ा करकट है। तो उसको क्या समझ के भाई ख्वाजा ने क्या कह दिया? ख्वाजे को अपना क्या पता है कि यहाँ आके उसकी बेटी किसके साथ ब्याही है? ये पता है उसको नहीं, मुझे कि मुझे भी नहीं पता। क्या ये क्या नया कोई ये स्कैंडल खोल रहे हो? ये उसने अपनी बेटी, लड़की लड़की ने शादी की है अच्छा, जी। लेस्बियन काम हुआ हुआ है? हाँ, ये अच्छा। यहाँ जो है ये हुआ हुआ है, तो ख्वाजे को सारा पता है। और वो इसीलिए तो उनको अपनी औरतें नहीं संभालने होती, तो इसीलिए तो औरों की औरतों को कूड़ा करकट कह रहे हैं। इंसान खुद अपने गिरबान में झांके ना, तो फिर किसी पे उंगली, पहले कहते हैं ना, एक उंगली जो है किसी की तरफ उठाओ, चार अपनी तरफ उठी होती हैं। तो ये जो है इंसान को देखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अफसोस हुआ किस तरह का मेंटेलिटी, किस तरह की ज़हनियत हमारे यहाँ पे बैठी हुई है पार्लियामेंट में। को पढ़े लिखे लोग बिठाओ, ये तो पढ़े लिखे जाहिल हैं। ख्वाजा मुझे को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लगता है, कोई तलीम याफ्ता बंदा लगता है, मगर उसकी अखलाकियात तो बहुत ही जो है, उसने पहले भी काफ़ी दफ़ा बदतमीज़ी कर चुका है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है उसका। ख्वाजा साहब आप खुद ही कहते होते हो शर्म करो या करो, तुसा भी कोई शर्म करो या करो। अपनी औरतों की आप ही इज्जत उतार रहे हो, उनके साथ लगे हुए हो।
آپ کو زیب دیتا ہے کہ مردوں کے ساتھ بات کرو، اس کا تو تم لوگوں نے جو ہے بالکل کلیہ کما کر دی، ادھر نہیں جا رہے، عمران خان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ عمران خان کا پتہ چلا اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ اس کی پارٹی توڑی، سارا کچھ کیا، اب ان کی کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے اس کو نائل بھی قرار دے دیں، اور یہ اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلہ نشان، بیٹ کا نشان بھی ختم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس کے بلے سے بھی ڈر رہے ہیں یہ، اتنے یہ دلیر ہیں سارے۔ اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا نواز شریف صاحب، پتہ ہے اسحاق ڈار کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ اس نے اسحاق نام ڈار، دیا اسحاق ڈار کو آپ نے ایئر فورس کے جہاز میں بٹھا کے لائے، اس کو فائنانس منسٹر بلایا، پہلے اس کو بگایا بھی ہے پھر اس کو بلایا بھی ہے، اب کوئی کسر رہ گئی ہے کہ پرائم منسٹر بن کے بھی جو ہے اس کو اعتبار اپنے بھائی پہ نہیں ہے۔ اگر بالکل دلیر ہوتا نا تو بھائی کی حکومت ہی آ جاتا ہے یار، آ جانا چاہیے تھا نا اس کو۔ ڈرے ہوئے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ عمران خان کہیں سے مائنس ہو تو جو ہے ہم بادشاہت جو ہے نا ہماری اس کو قائم رکھیں، وہی ہم جو ہمارے دل میں آ رہا ہے عوام کے ساتھ کریں اور خود حکمران بنے رہے، اس لیے کہ یہ حکمران فیملی ہے، انہوں نے تو یہ سارا کچھ پھر کرنا ہے۔ اوپر سے یہ دیکھیں زرداری اور اس کی بیٹی اب باندری وہ آ رہی ہے، دیکھیں کہ زرداری اپنے بچوں کو کیسے فٹ کر رہے، ادھر نواز شریف اپنے بچوں کو کیسے فٹ کر رہے، انہوں نے تو ایک بادشاہت بنائی ہوئی ہے نا، اب وہ جو اس کی باندری ہے اس نے کھول دی ہے زرداری نے۔ پہلے تو مریم نواز اچھل کو دکار رہی تھی، تو اب جو ہے زرداری کی باندری کرے گی، ایک ولو رانی پھر رہی ہے اس کا بیٹا، تو ایک خواجہ سرا ہے ہمارا، خواجہ سرا کوڑا کرکٹ کہہ رہا ہے لوگوں کو، تو یہ سارے جو ہے نا ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، لیکن جو ہے اب جو ان کی ہے نا آنیاں اور جانیاں عوام دیکھے گی، عوام جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ کچھ کر لیں گے ہمارے لیے، انہوں نے اتنے سالوں میں کچھ نہیں کیا، 40 سالوں میں، تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے؟ بلے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اس کو ہٹائیں، ایسا نہ کچھ ہو جائے انہیں نا کہ کوئی خمینی کی طرح آ جائے تو بالکل ہی تہس نہس ہو جائے سارا، تو اسی عوام سے ہی کوئی اٹھے اچھا کہ فوج، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھئی میں تو کہتا ہوں یہ سارا ڈرامہ رچانے کی فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، پیچھے پتہ ہے نا یہ ساری کٹ پتلیاں ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ لانے والے تو ہمارے جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نا آج کل تک عزت بھی ہو جاتی ہے کہ فوج کی جو ہے شان میں گستاخی ہوگی، ہم ایز اے پاکستانی، ایز اے عام پاکستانی ہم بات تو کر سکتے ہیں نا، سرونٹ ہی ہے نا، ہمارے مالکان تو نہیں ہوگے نا کہ ہم جو ہے پوچھ تو سکتے ہیں نا۔ یہ جو انہوں نے سارا ڈرامہ رچایا ہے، اس سے بہتر نہیں کہ پرچیاں ڈال کے تو بتا دیتے یار کہ اگلے 3 سال کے لیے یہ آ رہا ہے، تو اگلی یہ ویسی ڈرامہ الیکشن تم لوگوں نے جمہوریت کو تو ویسی ڈرامہ کیا ہے، جمہوریت ہے تو پھر پی ٹی آئی کو لڑنے دو نا الیکشن، پی ٹی آئی کا تم بلا بھی نہیں برداشت کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ جو ہے جمہوریت کا تو ویسی نعرے لگاتے رہے ہو نا، یہ تو ویسے ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ جمہوریت اور آئین تو ویسے ہی ہے۔ ان کا میں بتاؤں کہ 29 جو نئے قانون ہیں ترمیم جو کی ہے نا، آج 15 بندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آج نیا قانون پاس کیا، 29 قانون پاس کیے، وہی کوئی میڈیا کے خلاف، کوئی کس کے خلاف، اس کو دبا لو، اس کو دبا لو، یہ کوئی بات نہ کرے، یہ کوئی بات نہ کرے، اور ہماری پاکستان کی بدقسمتی کہ یہ چور جو ہیں یہ قانون بنا رہے ہیں، یہ ترمیمیں کر رہے ہیں، اور صرف یہ اپنے ذک زیک کر کے اس قانون کو ٹلٹ کر رہے ہیں کہ ہم کہیں سے کسی طرح نکل جائیں، ہمارے پہ کوئی ہاتھ نہ آئے۔ جس ملک کا قانون چوروں کے ہاتھ ہو وہ بنائے، اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ بالکل اللہ ہی حافظ ہے، یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ قانون انصاف کی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ سنا ہے یہ جو اب یہ اسلامک یونیورسٹی میں جو سکینڈل چلا ہے باولپور میں، اب اس میں وہ کچھ چیمہ صاحب ہیں، کوئی وہ ان کا رائٹ ہینڈ سمجھو نواز شریف اوروں کا نا، وہ اور اس کا بچہ انوالو ہے، یہ اب وہ آگے نا بڑے اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہونا۔ ویسے بھاولپور ایک پتہ ہے آپ کو، ایک اتنا بڑا کوئی ماڈرن قسم کا نہیں ہے وہ، مگر یہ ہے کہ وہاں پہ اس یونیورسٹی میں 35,000 لیڈیز جو بچیاں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتی تھی، اسلامک یونیورسٹی۔ میں تو اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈز بھی چلاتے ہوتے ہیں،
एकदम ये टाइमिंग देखो ना कैसी टाइमिंग है, इधर इन्होंने 29 कानून पास भी कर लिए और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, ये अपना रास्ता तो निकाला होता है ना इन्होंने पहले ही से। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लड़कियां लड़के सारे पढ़ रहे हैं, अगर लड़कियां लड़के पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई तो बंदे ने करनी है ना। बिल्कुल, और तालीम बच्चों तो ने एक देखो। दूसरे के साथ डिस्कस भी करना होता है कुछ ना कुछ। तो अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ बैठ गई है या कुछ, ये पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं और ब्लैकमेल फिर जो है वो उनको उनको ब्लैकमेल ब्लैकमेल करते करते हैं। इनका तो यही काम है, ये शुरू से वही बात है। आप कह रहे हैं नून लीग का बंदा है, तो नून लीगियों का तो काम ही यही है कि भाई ब्लैकमेल करना, वीडियोस बनाना। मैं एक वो प्रोफेसर साहब हैं उनकी मैं बातें सुन रहा था, बड़े अच्छे रीजनेबल से उनको मैं सुनता होता हूँ। वो बता रहे थे कि बड़ा ये जो ग्राफ है इसका काफ़ी बच्चे यहाँ से अच्छे जो है ग्रेड्स लेके पीएचडी वगैरह की है लड़कों ने, बड़ा अच्छा जा रहा था। ये भी होता है रोकना चाह रहे हों, पता ना, ये भी चलता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उसमें रिसर्च भी चलती है, सारा कुछ होता है। आई डोंट नो कि आप अंदर का मामला क्या निकलता है। बहरहाल बुरा हुआ क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल मीडिया पे भी आ रहा है इस तरह की, पता ना, इस तरह की बातें तो हमारा जो इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया जो है ना वो तो एकदम उठाता है ना, वो तो बताता ही है हमारे लोग ऐसे हैं, ऐसे कोई काली भेड़ें हमारों में मौजूद है ना। यार शर्म करो, या करो, कौन से काम पकड़ा हुआ है तुम लोगों ने। दुनिया की कोई ऐसी बुराई जो है ना वो ऐसी नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही, और उल्टा काम जो है ना हम कर रहे हैं। मैं तो इसको ऐसे ही कहूँगा कि जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। लोग देखते हैं ऊपर जो जहान का जो है 2 नंबर बंदा नुसरबाज ऊपर बैठा हुआ है, तो लोग छोटे छोटे आम बंदा इशारा क्यों ना तोड़े, छोटी मोटी चोरी चिकारी क्यों ना करे, 100-200 अंडर द टेबल क्यों ना ले। बड़े बड़े खोंचे मार रहे हैं बड़े बड़ी सीटों पे बैठे लोग, तो ये भी कर लें तो इनको क्या है। मगर इनको तो लेतरोड़ है। गरीब बंदे के लिए कानून पता ना कैसा, गरीबों को तो नहीं छोड़ते ना। गरीब बंदे का तो एक मुर्गी चोरी होगी तो हो सकता है उसको 10 साल अंदर कर दें, वहाँ पे तो कोई नहीं है। अमीर आदमी जो है उसको देखो ना, इन लोगों की सजाएं याद नहीं है। मरीम नवाज को कैसा वो बेहतरीन किस्म का विला दिया है जहाँ पे वो रही है, कैद काट रही थी। और बाकी देख लो जरदारी साहब को सुना है कि मसाज मशीन भी अंदर मिली रही है, तो मसाज भी करवाते रहे। अपने मतलब का गदा उनका आया रहा है, सब कुछ चलता है अंदर खाने जेल में। इन लोगों को देखो ना, ये तो वहाँ पे थोड़ा चिल मारने जाते हैं, एक तो नाम बन गया, कि जेल में रहे हैं। जेल में रहे हैं। मरियम को तो फ्राई पान मिल गया था, वो तो फ्राई पान से कपड़े इस्त्री करती रही है। फिर उसने टॉयलेट इतने अच्छे साफ किए हैं, वो तो काम करती रही है इतने ज़्यादा। मरियम से काफ़ी दोस्ती है तेरी, बड़ी ख़ास किस्म की मोहब्बत है तेरी हैं। अब मैं सुन रही थी मीडिया का कि मीडिया को भी मेरिट पे आना चाहिए। जो जना खड़ा है मीडिया में आ गया कि जी हम मीडिया चला रहे हैं, जो सच बोलते हैं उनको अंदर कर देते हैं, जो झूठ बोल रहे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं लिफाफे लेके। इनका भी एहतसाब होना चाहिए। भी तो बात कर रहे हैं ना, इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए ना। ज़रूरी नहीं कि मेरे पास कोई लाइसेंस ही होगा तो मैं बात कर सकूंगा। आप तो वो बात कर रहे हो ना, सच बोले ना। सच ही देखो, सच झूठ का फैसला कौन करेगा। वो सच झूठ का फैसला या तो आपके दलाइल करते हैं या कोई सबूत करते हैं। सबसे बड़ी अदालत जो अवाम की अदालत है, अवाम तो सुन रही है, झूठ भी सुन रही है, सच भी सुन रही है। अवाम सब कुछ देख रही है, अवाम को सब कुछ पता है। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, जो बच्चे जा रहे हैं, लड़के जाते हैं, इनका ये जो माइक लेके वो आम अवाम से बात कर रहे हैं ना। आपने देखा है एक रेडी वाला, एक पान वाला, एक काम ठेले वाला, उससे बात सुनो ना, उनके ख्यालात सुनो ना। वो सियासत की पीएचडी कर बैठे हुए हैं, वो उनको एक एक चीज़ का पता है, सब डिटेल्स का पता है उनको। जो बलोच है, अता बलोच, अता मेरा ख्याल है ये जो अतातारड़ जो नहीं नहीं, अता तारड़ तो वो है ना जो वो यार बड़ी चीज़ है, वही कोई नई चीज़ निकली है कसम से। इसको क्या कह सकते हो आपके, बड़ी दिलचस्प किस्म की शख्सियत है ये बिल्कुल अतातारड़ ना। जैसे नहीं होता चिंपैंजी टाइप कोई, बिल्कुल ही ना खिदमत में पेश पेश, पूरा जो है ना हर टाइम उसने, मेरा उस ख्याल है
ہاتھ میں کپڑا رکھا ہوا ہے، برش رکھا ہوا ہے کہ ساتھ ہی چک 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 پالش کر کے یہ لیں جناب یہ آپ نے پکا اس کا نا، اس کی باڈی لینگویج دیکھو نا اس کی، اس وہ کا تو ہر لحاظ سے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے وہ. اس کا وہی حساب ہے نا کہ چونڈی مرچا نہیں لگی. وہ اچھل کود کر رہا ہے، وہ ایک باندری زرداری نے کھول دی ہے تو ایک باندر ادھر انہوں نے کھولا ہوا ہے، تو وہ دوسرا ڈڈو چارجر ہے. ان کے یہ جو تاتارڑ اور جو یہ دونوں ہیں یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، ڈڈو چارجر بھی، کہ بھی ان کے بوٹ پالش کرنا ہے اور سارا کچھ. کیا کہتے ہیں، نرسنگ کا بھی کام بہت اچھا جانتی ہے اس کی ماں جو اتنا خدمت گزار تھی، تو اس کا بھی یہی کام ہے. یار کیوں اس طرح کی باتیں شروع کر دیتی ہے؟ عطا بلوچ ہے، صافی ہے کوئی. وہ جس نے عمران خان کو بدتمیزی کی ہے، بدتمیزی عمران خان کو کہا کہ آپ بڑے ڈھیٹ ہیں، ڈھیٹ ہے. ہاں ہاں وہ ہر بندہ ہی تو وہی اب جو ہے بات ہے. عمران خان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے معافی کے لیے. تو بھئی بندہ سوچ سمجھ کے کوئی بولتا ہے نا، کہ اگر کوئی ہاتھ میں مائک دے دے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو منہ میں آئے تو وہ بکواس کرتے نہیں، رہو. اگلے بندے سے اگر سوال کرتے ہو، حق رکھتے ہو سوال کرنے کا، مگر تمیز کے دائرے میں کرو نا. بالکل. آپ کو ایک اتھارٹی مل گئی، یہ تو نہیں کہ آپ اگلے بندے کی بےزتی کرنی شروع کر دو. دیکھو صرف رپورٹنگ ہے نا، آپ نے تو صرف رپورٹنگ کرنی ہے، آپ انویسٹیگیشن مت کرو نا. انویسٹیگیشن جو ادارے ہیں وہی کریں گے نا، ان کا ہی ہے نا. ان کو اسی لیے چھوڑا ہوا ہے نا، پیسے دے رہے ہیں انہیں تو بس یہی کہ تم بولو. وہ اپنے کہہ رہا ہوگا کہ کوئی میرا نمبر بن جائیں گے، تھوڑا میں مشہور ہو جاؤں گا، تھوڑا دیکھیں گے لوگ کہ جی میں نے اتنا بڑا سوال کر دیا ہے. سوال تو اس کا عام سا تھا. اس نے جس طرح اس کو ٹریٹ کیا نا، آگے سے ریمارکس جو دیے نا اس نے، تو یہی پوچھا تھا نا کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ہے آپ جس پہ بڑے آپ کو. ڈھیٹ ہیں. نہیں، پہلے تو اس نے یہ سوال کیا نا کہ آپ کو کسی چیز پہ کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کو کچھ شرم آتی ہو. تو عمران نے آگے سے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے شرم آئے نا. تو آگے سے اس کو کہتا ہے کہ آپ تو پھر بڑے ڈھیٹ ہو. یہ آگے سے اس کا بنتا نہیں تھا نا. شہباز شریف صاحب لگے ہوئے تھے کہ ہم اس لیے یہ قانون پاس کیے ہم نے کہ جو پاور دے رہے ہیں نا، جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوگا، وزیر ہوں گے، وہ جو ہے ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ آگے جتنے ان کے ایگریمنٹس ہیں وہ بھی آگے چلتے رہیں نا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ آپ باقی جو پاورز دے رہے ہو، آپ ایک قسم کا آپ اکانومی کے لیے کر رہے ہیں، معیشت کے لیے کر رہے ہیں. معیشت تم لوگوں نے 2 سال تو اب ہونے والے، تم لوگوں نے اتنا کیا کر لیا کہ یہ 3 مہینے میں کچھ کر لیں گے. خود ہی رہو، 3 مہینے اور گزار لو. ہمیں کیئر ٹیک کرتے یہ دم چلے اور لگائیں گے، وہ کو 2-4 بندے اور خوش ہو جائیں گے نا. اب ایک نام آ جائے گا، ٹیکر اسحاق ڈار، وزیر اعظم بھی ہے ساتھ. اور اس کے لیے تو 3 سال ہیں، وہ 3 مہینے. لوگوں نے ہائی جیک کیے ہوئے ہمارے ملک کو، اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے. یہ تو پکی بات ہے نا. یہ پہلے میں بڑا کرتا ہوتا تھا، اسٹیبلشمنٹ ہماری کوئی بڑے تھنک ٹینک پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے چھوٹی موٹی وہ درگزر کرتے ہیں، مگر بگ پکچر میں وہ ریاست کے لیے سوچتے ہیں. ریاست کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں سوچتے. ریاست کے لیے سوچتے ہوتے تو عوام میں کچھ نظر آتا نا. کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، بجلی کہاں پہ چلے گی. لوگوں سے لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں. لوگ جو ہے دیکھو کتنی دنیا جو ہے، لوگ پیسہ دے کے پچھلے دنوں کشتی بھی بوٹ بھی ڈوبی، لوگ نکل رہے ہیں. پچھلے سال بتا رہے ہیں کہ یہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال میں 1.5 کروڑ بندہ پاکستانی جو ہے پاکستان چھوڑ کے نکلا. بندوں کا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. 3 سالوں میں عمران خان نے جو کچھ کرنا شروع کیا تھا عوام کے لیے کر رہا تھا نا سارا کچھ ہی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بھوک نکل جائے تو یہ ہمارے سروں پہ بیٹھ جائیں عوام. تو انہوں نے اس کو کھڈے لائن لگا دیا، اور جو خود بیٹھ کے 1.5-2 سال میں انہوں نے کیا حال کیا ہے. 1.5-2 سال میں انہوں نے انڈسٹریاں جو چل رہی تھی وہ بھی بند کروائی ہیں، جو فیکٹریاں چل رہی تھی وہ بھی بند کروا دی انہوں نے. لوگوں کو بے روزگار کیا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کیا. یا کوئی اپنے کک بیکس بنائے ہیں انہوں نے، یا کوئی اپنے جو سزائیں معاف کروائیں، اپنے کیس ختم کروائے انہوں نے صرف یہی کچھ کیا. انہوں نے پاکستان عوام کے لیے اکا کچھ نہیں کیا. کہیں سے بتائیں نہ کہیں سے انہوں نے پیسہ جنریٹ کیا ہو. انہوں نے صرف قرضہ لیا، اور وہ بھی قرضہ دیکھنا یہ عوام کیئر ٹیکر بھی کھا جائے گی. یہ دیکھنا نا
مجھے سمجھ نہیں لگتی انہوں نے 50-70 ارب روپیہ واپس کرنا ہے اگلے مہینوں میں. کہاں سے کریں گے؟ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ہی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ شہباز شریف اور نواز شریف اپنے وہ جو کوٹ پینٹ پہنتے ہیں اتار کے تو ان کی ٹاکیاں بنا کے تو وہ کریں گے نا صفائیاں، باتیں صاف کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ کہہ رہا تھا نا کہ میں کپڑے بیچ کے بھی اپنے تو یہ عوام کے لیے کروں گا، تو اب کرے گا نا. کپڑے نہیں بیچے، جو کچھ بنایا نا پیسہ جو باہر انگلینڈ میں اور آگے پیچھے بنایا ان کو بیچے. اور پاکستان میں اگر اتنی ہمدردی ہے نا پاکستان کی عوام کے ساتھ کپڑے تو بیچنا آسان ہے نا. کپڑے بیچنا آسان، کپڑے اس کے لیے اتارنا بھی بڑا آسان ہے. وہ پہلے ہمارے آتے نا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سٹار سمجھتے ہو. یاد ہو گیلانی صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہا تھا میں اپنے سوٹ بیچوں گا. اس کے لیے سنا ہے کہ کوئی ورساچی اور یہ کوئی ڈیزائنر تھا اٹیلین کوئی، وہ پاکستان میں آ کے اس کا اسپیشل اس کے سوٹ سیتا تھا. دیکھ لیں ساروں کی عیاشیاں سارے نکل. بادشاہ بن جاتے ہیں. اور عوام کو دیکھو یار، عوام کا کیا حال کر دیا تم لوگوں نے قسم سے. میں حسن نثار کو سن رہی تھی، وہ جھانسی کی رانی، اب جھانسی کی رانی آئے تو یہی کچھ کرے سارا کچھ کے. وہ کچھ الٹ پلٹ ہوا ہے تو کر دیا انہیں، تو اب مزید کریں گے آ کے. انہوں نے کیا کرنا ہے اتنا؟ سیدھا تو کچھ نہیں انہوں کر نے تو سکتے. یہی جوڑے دکھانے اپنے ڈیزائنر کے، کیا مریم کے بن رہے ہیں، کیا ادھر نون لیگیوں کے، کیا جو ہے یہ پیپلز پارٹی والوں کے یہ مولانا خالی رومال رکھ کے. اس کے بھی رومال دیکھے نا کہ ان کے بھی ایک اسپیشل بن کے آتے ہیں، ساروں نے ایک کلر کے رومال باندھے ہوئے ہیں. مزے کر رہے ہیں، مزے کر رہے سارے ہیں، مزے چل مار رہے ہیں سارے. جی ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. میں نے کہا ایک شارٹ سی ویڈیو ڈال دیں. ہم اسکیجول سے علاوہ بنا رہے ہیں اس کو. بالکل. وہ ویسے تو ہم ہفتے میں خواجہ نے جس ہم خواجہ کی بات سنی نا، تو خواجہ میں نے سرا کی بات سنی ہے تو وہ خود ہی خواجہ سرا بنا دیا اس کو. تو اس پہ مجھے بھی غصہ آیا. میں نے کہا دیکھو ذرا، لوگوں کی عورتوں کو کوڑا کرکٹ ہے تو اپنی کیا ہے. مجھے بھی بڑا غصہ آیا اس پہ کہ پارلیمنٹ پہ بیٹھ کے تو یہ تم لوگ کرتے ہو، ووٹیں لے کے تو ساروں کے کپڑے اتار رہے ہو. تم لوگوں کی شرم نہیں آتی؟ ایک جو سربراہ جو بنتے ہیں، جو وزیر بنتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اچھا کچھ دکھاتے ہیں اپنا عام آپ. محافظ ہوتے ہیں، آپ کی تو عزتوں یہ کے جو ہے محافظ ہیں. وہی آپ نکل کے تو خود ہی نہیں کرو گے عزت اپنی عورتوں کی تو پھر اور کون کرے گا؟ لاسٹ میں پھر خواجہ صاحب مہربانی کرو، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی حیا کرو، اپنے الفاظ کو تول کے بولا کرو. ہر انسان کی اپنی عزت ہوتی ہے، مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. آپ کسی کی عزت کرو گے نا تو آپ کی بھی کوئی عزت کرے گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے گھریلو، ہمارے لیے ساری قابل احترام ہے، تو کسی کو اتنا مجبور نہ کرو. تھوڑا سا کمنٹس وغیرہ پڑھ لیا کرو، ٹک ٹاک دیکھا کرو، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. شارٹ میسج ہوتا ہے، اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. ایسے بھی ٹک ٹاک آپ نے بھی بنانا ہے. اب یہ سارے بنائیں گے، عمران خان نے جو بنا دیے ٹک ٹاک، نقل کر میں تو پیش تو پیش سارے ہے. کام میں کر سکوں. ابھی پتہ نہیں مریم نے نہیں بنائی. میں سوچ رہی تھی کہ اس کی ٹک ٹاک نہیں ہے، وہ بلکہ بند کروا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی زیادہ کام ہوگا، نکل یہ آئے. زیادہ کام تو ہوگا. تو آپ دیکھو، قدرت کا قانون ہے ایک، جس چیز کو آپ دباؤ گے نا، وہ چیز جو ہے اتنی تیزی سے، اتنی زور کے ساتھ جو ہے وہ پھر نکلے گی. ریئیکشن ہے نا. ہمارا اپنا دین دیکھ لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کو کتنا دبایا گیا ہے. شروع میں تو آپ اونچا اللہ اکبر اذان نہیں دے سکتے تھے، پتھر مارے گے، کیا کچھ کیا، کتنا دبانے کی کوشش کی ہر دور میں. اتنی تیزی سے وہ جو ہے نا پھر پھیلا بھی. ابھی بھی یہ 9/11 کے بعد امریکہ میں کتنا مسئلہ بنا ہوا تھا یہاں پہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لو کہ اسلام پھیلا یہاں پہ دنیا میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پوری دنیا میں ابھی بھی اسی طرح پھیل رہا ہے. آپ روک نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے. آپ جو کہو گے کہ اب اس کو دبا لو گے، آپ ہمیشہ یہی رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی تو غریبوں میں سے کوئی نکلے گا. عمران نہ آیا تو کوئی اور آ جائے گا. اس سسٹم کے خلاف کوئی نہ کوئی تو آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا اسی طرح اجارہ داری چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جناب، پھر انشاءاللہ بات ٹھیک. ہوتی ہے دوستو. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. شارٹ سا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہو جائے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ تیری یاری، ملساں اگلی باری. اللہ سونے نے والا ہے. السلام علیکم.